اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک وصحبہ یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک وصحبہ یا خاتم النبیین۔ اب حضور علیہ السلام کے یہاں تشریف فرمائیں اور حضرت اللہ پیر صاحب نے بھی بہت مست خطاب فرمایا، تو زیادہ لمبی بات نہیں ہوگی، بس سیدھی بات یہ ہے کہ ہمارے پیر و مرشد امیر مجاہدین رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ آپ فرماتے سن کہ حضور دے نال انے واہ جان، اب انے واہ سے نیچے نیچے پیر صاحب آپ تشریف فرمائیں، اگر انے واہ سے تو نیچے نیچے ہے نا، اب یہ تو مجھے پتہ ہے کہ میں کس نیت سے آیا، یہ تو پیر صاحب کو پتہ ہے یا رب کو پتہ ہے کہ ہم کس نیت سے آئے، ٹھیک ہے، یہ بھی تو ہمیں پتہ ہے کہ کسی کس نیت نہ لائے، تو اگر تو وہ انے واہ تو تھلے تھلے ہے نا، بیوی کو بھی دیکھنا ہے، پھر بچے بھی تو ہیں، پھر گھر بار بھی تو ہے، پھر کاروبار بھی تو ہے، پھر ملازمت بھی تو ہے، پھر پیٹیاں بھی تو ہیں، پھر اپنی جان بھی تو ہے، تو پھر درجہ قبولیت تک کوئی عبادت پہنچنی کوئی نہیں ہے، یہ میں آپ کو حقیقت بتا رہا ہوں۔ اور پھر جانور ہو کے وہ بھی حضور کے ساتھ وفات کرے، ایسی حضور جو امتی انسان ہو کے ایسی رسول اللہ کے نام وفات کس طرح چھڑ دی ہے۔ قاضی اعظم مالکی صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے یہ شفاعت شریف میں لکھا ہے، آپ فرماتے ہیں کہ کافر ہے، اس نے شکار کے لیے وہ گیا جنگل میں، تو اس نے کیا دیکھا، ہرنی تھی، وہ اپنے 2 بچوں کو نا دودھ پلا رہی تھی، تو چونکہ اس ہرنی کا دھیان تو شکاری کی طرف تو نہیں تھا، وہ بچوں کو دودھ پلا رہی تھی، تو شکاری کے لیے بڑا آسان ہوا، اس نے جال پھینکا، ہرنی جو سی ہے نا وہ شکار ہوگی، ہرنی کو نا وہ پکڑ کے لے آیا۔ اب قاضی صاحب فرماتے ہیں کہ ہرنی کو اس شکاری نے اس طرح بند کر دیا، ایک راہ گزر تھی اس کے ایک طرف روڈ کی ایک طرف ہونی ہے سڑک کی، تو کچھ دیر بعد نا کیا ہوا کہ وہ ہرنی نا آنکھوں سے آنسو اس کے جاری ہیں، اور پھر ماں کی مانتا بھی ہے، سوچ رہی ہے دودھ پیتے بچے ہیں، ان کو تو کوئی بھیڑیا کوئی شیر کھا جائے گا یا وہ بھوکے پیاسے مر جائیں گے، تو اب ہرنی کی کوئی امید باقی نہ رہی، لیکن امیر المجاہدین فرماتے ہیں کہ جب سارے امیدیں ٹوٹ جاننا پھر مدینے والے کا سارا کام آتا ہے۔ اتنی دیر میں امام الانبیاء آقا و مولا حضور علیہ السلام کا گزر ہوا، ہرنی کی بھری آنکھیں ہیں حضور کی طرف دیکھی اور مخاطب ہوئی، عرض کرنے لگی کہ یا رسول اللہ، ہرنی کی آنکھیں بھری ہیں اور آقا و مولا حضور علیہ السلام کا چمکتا ہوا دہا چہرہ دیکھنا عرض گزار ہو گیا۔ آج کا مولوی کہتا ہے دیوار کے پیچھے نہیں پتا، یہ نہیں سنتے وہ نہیں سنتے، یہ تو ہرنی کا بھی عقیدہ ہے، ہرنی کو بھی پتا تھا کہ اس کائنات میں میری بھی بولی سمجھے گا تو وہ حضور بن جاتا ہے۔ ہرنی اپنے دکھ اور بداوا بیان کرنے جا رہی، ہرنی کو بھی پتا ہے کہ اگر میرے دکھ درد کی دوا کوئی بداوا کرے گا، وہ بھی جناب امام الانبیاء جناب حضرت محمد مصطفیٰ ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ ہرنی نے عرض کی یا رسول اللہ 2 بچے ہیں، وہ جنگل میں رہ گئے، یہ شکاری ظالم مجھے شکار کر کے لے آیا، اتنی سی عرضی ہے آپ مجھے رہا کریں، میں اپنے بچوں کو دودھ پلانے یوں گئی اور یوں واپس آئی۔ حضور علیہ السلام مسکرائے، حضور نے فرمایا رہا میں تجھے کر دیتا، لیکن اگر تم گئی اور واپس نہ آئی، تو ہرنی نے پتہ کیا عرض کی آگے سے، یا رسول اللہ پھر میرے اوپر اس شخص جتنی لعنت ہے کہ جس کے سامنے آپ کا نام نامی آپ کا ذکر کیا جائے پھر وہ آپ کو درود پاک کا نذرانہ نہ بھیجے۔ ہرنی بول گئی یا رسول اللہ پھر میرے اوپر اس شخص جتنی لعنت کہ قیامت تک جس کے سامنے آپ کا ذکر کیا جائے آپ کا نام لیا جائے پھر وہ آپ کو درود پاک کا نذرانہ بھیجے۔ اب آقا و مولا نے اپنے دست سے اس کو رہا کیا، تو اس طرح میں چھالا مار دی، چلی گئی جنگل کے اندر اس نے بچوں کو دودھ پلایا، ادھر سے وہ شکاری آ گیا، جال دیکھا خالی، عرض کرنے لگا کہ جناب ہرنی تھی میرا شکار، میں اس کا مالک، میری ملک سی، میرا حق سی، کدھر گیا؟ حضور نے فرمایا کہ میں نے رہا کیا، حضور نے فرمایا میں نے چھوڑ دیا، ابھی گئی ہے بچوں کو دودھ پلانے کے لیے، ابھی واپس آ جائے گی۔ عرض کرنے لگا جناب کدے شکار بھی چھوٹ کے واپس آیا، حضور نے فرمایا بات تو ایسے ہی ہے کہ کسی بندے کے ہاتھ سے جائے تو واپس آتا نہیں، لیکن جب نبیوں کے امام کے ہاتھ سے جائے، اب دیکھتے ہی دیکھتے اب جب وہ بات آ گئی ہے وفائے رسول کی، ہرنی ہے اور پتہ نا ہرنی کا دل کتنا ہے، کوئی دلیری تو ہے کوئی نہیں، ہرنی ہے۔ اب ہرنی کو سامنے موت کی نظر آ رہی ہے، جب واپس آئے گی تو یقینی موت ہے، قید ہے، اس کے بعد گلے کے اوپر چھری ملے گی، وہ تو کھال میں میری کچھ لا دے گا، ساری چیزیں ہرنی کو پتہ ہے، لیکن وہ عجب منظر تھا۔ قاضی صاحب کہتا ہے خدا
کچھ دیر کے بعد جب جنگل سے پہ یوں نظر پڑی تو جنگل سے خالی ہرنے نہیں اپنے ساتھ دو دودھ پیتے بچے بھی لے کر آ رہے. بتاؤ جی مرغی چوچے کٹے, بلی آ جائے حملہ ہو جائے اور مرغی جو ہے نا وہ بلی کو بھی پہ جاتی ہے. ماں سے مانگتا ہے نا وہ مرغی جو ہے وہ اپنی جان کی پرواہ کیے بغیر بلی کو بھی پاک کرتی ہے, کتے کو بھی پاک کرتی ہے اپنے بچوں کی حفاظت کے لیے, ان کی جان بچانے کے لیے. لیکن یہاں عجب منظر ہے, ہرنی خود تو آ رہی, وعدہ کا وفا تقاضا تو اتنا ہی کافی تھا, ہرنی ڈیلی آ جاتی, حضور کے ساتھ وعدہ وفا ہو جاتا. لیکن وجہ کیا, ہرنی خود بھی آئی, ساتھ دو دودھ پیتے بچے بھی لے کے آئی. اور قیامت تک تجھے بات یہ مسئلہ سمجھانا مقصود تھا کہ پہلے بات ہی دو بچوں کی, لیکن اب بات آتی کون مصطفیٰ. یہ تو ہرنی میں یہ بات بتا دی کہ یاد رکھو کہ جب بھی بات حرمت مصطفیٰ کی ہوگی, جب بھی بات قول مصطفیٰ کی ہوگی, پھر اپنی جان کی پرواہ نہیں, پھر خود بھی آنا ہے میدان لے کے اپنے ساتھ دودھ پیتے بچوں کو بھی لے گا. وہ پاگل لوگ ہے, حیوان ہے, جانور ہے, چار ٹانگوں والا, جس کو دیکھتا اس کو کاٹنے کے لیے بھاگتا ہے. رسول اللہ نے فرمایا کہ چلے نا اس خون کی طرف. حضرت انس فرماتے ہیں خدا کی قسم ایک عجب منظر تھا. آگے امام الانبیاء آقا و مولا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس طرح تشریف لے کے جا رہے ہیں. کہتے ہیں حضور کے پیچھے میں جا رہا, میرے پیچھے منفاد جا رہے. جا کے اس حویلی میں پہنچے, اس کا دروازہ بند تھا. رسول اللہ نے حکم فرمایا, حضور نے فرمایا کہ دروازہ کھول دیا جائے. آپ فرماتے ہیں میں نے دروازہ کھولا, آقا و مولا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس حویلی کے اندر داخل ہوئے, پیچھے ہم بھی داخل ہو گئے. ایک طرف نا حویلی کے ایک طرف کونے میں وہ اونٹ پاگل منہ سے جھاگ اندر دے رہے اس طرح پاگل اونٹ. کہتے ہیں جیسے اسے دیکھنے لگے کچھ لوگ اس احاطے میں داخل ہو گئے. کہتے ہیں وہ اونٹ نا بالکل دیوانہ وار, حیوان سی, پاگل سی. کہتے ہیں بڑی شدت کے ساتھ, بڑی قوت رفتار کے ساتھ اس طرح لانا سی حملہ آور ہونے کے لیے وہ ہماری طرف بھاگا. کہتے ہیں لیکن جیسے وہ نزدیک آیا نا اور حضور کے چمکتے وہ دعا چہرے کو اونٹ کی نگاہ پڑی. جانور ہے, پاگل ہے, اونٹ ہے, منہ سے جھاگ دیا ہے بھی حیوان, جو عقل شعور تھا وہ بھی چاہتا رہا. حضرت انس فرماتے ہیں جیسے رسول اللہ کے چمکتے چہرے پر نگاہ پڑی, عجب منظر کہ وہ اونٹ پھیل گیا, اپنے دونوں گھٹنے زمین پہ ٹیک دیے, لمبے لمبے ہونٹ حضور کے خطبوں پر رکھ دیے, حضور کے پائے پر اس کا بوسہ لینے لگ گیا. حضرت انس نے عرض کی یا رسول اللہ عجب منظر, یہ تو پاگل ہے جس کو دیکھتا تھا کاٹنے کے لیے بھاگتا تھا, وجہ کیا؟ حضور نے فرمایا اس کائنات میں ایسا کوئی ذرہ نہیں, ایسے کوئی شے نہیں جس کو یہ نہیں معلوم کہ میں محمد عربی اللہ کا آخری رسول ہوں. نعرہ رسالت, نعرہ رسالت, تاجدار ختم نبوت. آج غلطی اور جھلے پاگل حیوان چار ٹانگوں والے اونٹ سے ہوئی, آج کوئی بدبخت یہ کہے کہ ہم نے بن جانے کے بعد پارلیمنٹ کے اندر عقیدہ ختم نبوت کے بل کے اوپر مسودے کے اوپر دستخط کر دیا, کلیریکل مسٹیک ہو گئی. ہم نے کہا سب کچھ ہو سکتا ہے لیکن عقیدہ ختم نبوت کے اوپر غلطی کسی سے بھی نہیں ہو سکتی. آگے سنو نہیں وفات کی بات, ختم نبوت کی بات. حضور علیہ السلام کے پاس مختلف سواریاں تھیں, تو ایک وہ خوش نصیب وہ گدھا بھی ہے, گدھا مبارک جن کا نام ہے جناب یعقوب, جس کے اوپر حضور علیہ السلام خود سوار ہوا کرتے ہیں. تو پھر خود وہ آقا و مولا کو اس نے عرضی پیش کی, عرض کرنے لگا کہ یا رسول اللہ میں جس نسل میں سے ہوں نا 60واں نمبر میرا ہے, مجھ سے اوپر جون سے ہے وہ 60 میرا باپ, پھر اس دا باپ, پھر اس دا پیو, وہ گزر چکے. کہ جتنے بھی میرے نسل, جس نسل سے میں چلتا آ رہا, میں 60ویں نمبر میں, ہر ایک گدھے کی پشت کے اوپر نبی سوار ہوا. لیکن میرے 60واں نمبر میرا آیا تو میں چلا گیا یہودیوں کے قبضے. تو کہتے ہیں اس یہودی نے مجھے دانے بھی ڈالے, پٹھے پائے ہوں گے, سارا کچھ تو کیا ہوگا. تو جب گدھا ایسا گدھا مبارک جناب یعقوب, تو وہ عرض کرنے لگے کہ یا رسول اللہ میں نے کبھی اس یہودی کو نا اپنی کڑ پہ سوار نہیں ہوگا. اتنی غمزن نہ پڑتی, کہتے ہیں جدو بھی پتہ نہیں کتنی باری ہویا ہونا, کہتے ہیں بڑا میں نے پڑتا سی, کہتے ہیں جدو بھی یا رسول اللہ میرے کو سوار ہونے کی کوشش کی تھی نا, ہمیشہ میں سے پلٹ کر میں نے نیچے پھینکا. وجہ کیا؟ میں یہی کہتا تھا کہ میری پشت پر اگر سوار ہوں گے تو جناب امام الانبیاء سوار ہوں گے. بتاؤ جی بی پی او صاحب,
کہ ڈی سی او صاحب وہ کھوتے جتنی بھی غیرت نہیں، 27 تاریخ 27 جولائی سامرا ہل فیصل آباد روڈ کے اوپر مرزائیوں کا کفر خانہ موجود ہے، اس کے اوپر مینار بھی بنا ہے، اس کا محراب بھی بنا ہے۔ 27 تاریخ کو جب درخواست دی گئی، ڈی سی او نے مار کر دی ڈی پی او کو، 31 تاریخ کو ڈی پی او کی ٹیبل پہ پہنچی، 10 جی 31 تو لے کے آج قریب مہینہ ہونے کو ہے۔ تو میں کہا کھوتے جتنی بھی تیری غیرت کوئی نہیں، عقیدہ ختم نبوت کی بات ہے، آخر وہ کون سی چیزیں ہیں؟ میں نے اس دن بھی کہا بھاول نگر کے وہاں بھی وہ ڈی پی او ڈی سی کہتے ہیں کر رہے ہیں، ہم نے کہا جی وجہ کیا؟ ہم نے کہا کہ اگر تو کرسی آپ کی رکاوٹ ہے نا، اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ ڈی پی او یہ سمجھتا ہے کہ ڈی پی او کی کرسی میرے لیے رکاوٹ ہے، میں یہ مینار میں رات نہیں کرا سکتا، ہم نے کہا تو ابھی تم ادھر آ جائے، جب سے والے بیٹھے ہمیں چھوڑے، شادی کو چھوڑے، ہم نے تو یہ عہدے چاہیے بھی نہیں نا، ہم تو کھوتے بھی نہیں دنیاوی منصب پر۔ یہ جتنا مجمع بیٹھا ہے اس کے اندر کوئی ایک بزرگ، کوئی ایک بچہ اپنی مرضی سے اٹھاؤ اور جا کے ضلع کی ڈی پی او کی کرسی پر بٹھا دو، اگر ایک گھنٹے کے اندر اس کفر خانے کا مینار منہ کے کم چلے گا تو پھر کسی کا لبھائی یا رسول اللہ اس لیے انشاءاللہ وعدہ کرتے ہیں مرزائیوں کے مینار بہانے انشاءاللہ، جیلوں کے اندر سارے گر چکے، بہاڑی کے انشاءاللہ وہ بھی سارا بہاڑی بھی کلیئر ہو گیا، اور جناب آگے کئی شہروں میں جون سے تو گرتے جا رہے ہیں۔ آج بھی اوکاڑا کے ضلع کے اندر وہ جون سے ان کا بہت بڑا رہنما ڈی ایس پی مقصود گزرا، اس کا اسی اور مزار کا بنا کے وہ اس حال میں جب قبر سے نکلے کہ اس کی شکل خنزیر کی طرح ہوئی ہو، کوئی شخص اس لحاظ میں اس صورت میں وہ زمین سے اپنی قبر سے باہر نکلے کہ اس کی شکل جو ہے وہ خنزیر یا بندر کی مانند ہوئی ہو، پھر بتاؤ کیا وہ عبد الرحمن رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ سے روایت ہے، آپ فرماتے ہیں کہ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ میری امت اللہ کی قسم، حضور علیہ السلام کے حدیث مبارک حضور نے فرمایا کہ اللہ کی قسم میری امت کے اندر کچھ لوگ ایسے ضرور ہوں گے کہ وہ جب قبروں سے نکلیں گے تو ان کی شکل بندر و خنزیر کی طرح ہو۔ تو صحابہ بھی کام کیے، انہوں نے کہا یا رسول اللہ یہ کون سے وہ لوگ ہیں؟ حضور نے فرمایا یہ وہ ہے جو متحمل کا شکار ہو گئے، جو بزدلی کا شکار ہو گئے، جو سب کچھ کر سکتے تھے یار، اور کچھ بھی نہیں، ہم دینار بھی نہیں گرا سکتے۔ بتاؤ جی صحابہ نے کتنی قربانیاں جو تھیں اس کے لیے تھی، اسی اتنی بھی گل نہ کر سکتے ہو، کتا 200 کی روٹی کھا کے مالک کے ساتھ وفا کرتے ہیں، آپ کہیں گے لبیک والے سخت بات کرتے ہیں، اسی کیا چلو اسی تو سخت کرتے ہیں نا، ساڑی نہ منو، بابا بلے شاہ صاحب سے تو منو نا، ابھی ان کا اس کو آپ فرماتے ہیں کہ راتی جاگے کریں عبادت، تو راتی جاگے کتے تحتی ہوتے ہیں، کہ کتے کس طرح پڑھنے سکتے ہو جائیں گے، اور نہ کیا کتے میں مالک پوتو کر کے 200 کی روٹی اس طرح پھینکتا ہے، کتا 200 کی روٹی کھا جانے کے بعد مالک کے ساتھ وفا کرتا ہے، مالک رات کی 7 راتوں میں اندر جا کے سوتا ہے، کتا پوری رات وہ جاگتا ہے، وہ سوتا نہیں ہے، وہ کہتا ہے کیوں کہ میں نے مالک کے ہاتھ کو 200 کی روٹی جو کھائی ہے، اور تو کتے کو مالک نے کچھ نہیں دیا، مالک کو کتے نے دی 200 کی روٹیاں، 200 کی روٹی کھا جانے کے بعد کتے نے مالک کے ساتھ وفا کی، مالک اندر سویا، کتا بھو بھو 7 راتوں میں پوری رات بھاگتا رہا، بھو بھو کرتا رہا، مالک کی جان کی بھی حفاظت، حویلی کی بھی حفاظت، مال کی بھی حفاظت، سویا نہیں، کیوں؟ پر بھونکٹ تو انہوں باندروں ہوندے، جالوی کے ستے تین کے ہوتے، بلے شاہ صاحب فرماتے ہیں تو ویکھا نہیں، وہ کتا 200 کی روٹی کھا کے بھو بھو کر کے مالک کی جان مال کی حفاظت کرے، پوری رات وہ سوئے نہیں، آرام نہ کرے، پھر بتاؤ جن کتے کو مالک نے کچھ بھی نہیں دیا، ہمارے مالک مختار نے تو ہمیں ایمان دیا، اسلام دیا، قرآن دیا، شکلیں دی، یہ عزتیں دی، یہ صورتیں دی، کل قبر میں روشنی ہونی تو وہ بھی حضور کی وجہ سے، کل پورے سلام پار ہونا تو وہ بھی رسول اللہ کی وجہ سے، کل اگر پشتوں سے پکڑ پکڑ کے دوزہ کے گڑے سے نکال کر جنت میں داخل کرایا جائے گا تو وہ بھی حضور کی وجہ سے، کل حضور کوثر اگر ملنا تو وہ بھی رسول اللہ کی وجہ سے، جس کو جو ملا وہ حضور کی وجہ سے ملا۔ اب بتاؤ جی اتنا کچھ پا جانے کے بعد جیسی حضور کی گل بھی نہ کر سکتے، اور کتا دلیل نہ بھو بھو کر کے بھونکے مالک کی راکھی آستے، جیسی نہ مصر سال حرمت مصطفیٰ کی حفاظت کے لیے نہ بول سکے، میرے اوپر ہر سال 3 مہینے میں بندی لگتی ہے، زبان بندی ہے، ابھی بھی میں آپ کے سامنے تشریف لا رہا ہوں، میرے اوپر اس وقت بھی زبان بندی ہے، لیکن پھر کوئی ایسی زبان بندی ہے، محرم کا مہینہ، سفر کا مہینہ، ربیع الاول شریف کا مہینہ، اس مرتبہ جب پابندی لگی جمعہ پڑھانے کے لیے میں جا رہا، محرم کا آغاز تھا، تو
SHO آ کے ڈالے لے کے ساتھ وہ مجھے آ کے کہتا کہ یہ آرڈر ہے اور آپ کے اوپر زبان بندی ہے، آپ تقریر نہیں کر سکتے. تو میں نے کہا، میں نے پڑھ تو دیا لیکن میں نے کہا کہ یہ کس نے لگائی ہے یہ زبان بندی؟ اس نے کہا یہ DCO. میں کہا DCO کو یہ کس نے اختیار دیا ہے؟ میں کہا DCO کا کام تو یہ ہے کہ ضلع کے اندر گٹر کا ڈھکنا نہیں ہے تو گٹر کا ڈھکنا لگائے. DCO کا تو کام یہ ہے کہ کھمبا نہیں ہے تو کھمبا لوا دے، کدھر بجلی خراب ہے وہ لوا دے، کوئی اور انتظامی امور ہے وہ صحیح کرے. اور میں کہا DCO کو کس نے یہ اختیار دیا کہ حرمت رسول کے معاملے میں ٹانگ رہے؟ DPO کو کس نے یہ اختیار دیا کہ دینی معاملات کے اندر آ کے اپنی اور لچ مارے؟ میں کہتے ہیں جناب آپ میں پابندی ہے. میں کہتا ہوں تیری کلور DCO نے نہیں بنا، میں نے جمعہ پڑھایا پہلا پرچہ. تقریر اس دن میں نے کرنی تھی دو کا ٹائم تھا لیکن میں نے جمعہ پڑھایا پہلا پرچہ. انہوں نے کہا جی پرچہ ہو گیا. میں کہا کوئی ٹینشن نہیں. اس کے بعد عصر کے بعد تقریر کی، پھر مغرب کے بعد، پھر مرزائی قادیانی کے مرکز کے سامنے جامع مسجد اطلاع میں، عشاء کے بعد چوتھی تقریر، پھر کا پرچہ، رات کا پرچہ. مجھے کہنے لگے تھا فور شیڈول لگ جانا، پرچہ ہو جانا، جیل ہو جانی. اور میں کہا کتا 200 کی روٹی کھا دے، بوبو کر کے مالک کے ساتھ وفا کرے اور مولوی اور پیر سب کچھ حضور کے نام تک کھا کر اصل حضور کے ساتھ بھی گل کر کے لیے تربیت دے گے وہ یہی ہے. DPO نہیں، DCO نہیں، تھانے دار نہیں، جرنیل نہیں، جج نہیں، اور پوری دنیا کے تاج اور تخت تمام دنیا کے بادشاہ ملا لیے جائیں. جس ہستی کے نام کا کلمہ ہم نے پڑھا، خدا کی قسم ان کے پیشاب مبارک کے قطرے کی بھی یہ برابری نہیں کر سکتے. یہ کہہ کہ DCO آ گیا، DPO آ گیا، دفتر آ گیا، پروٹوکول آ گیا، SOPs آ گئی. ہم نے کہا وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا، وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو. جان ہے بے جہان کی، جان ہے تو جہان ہے. سب کچھ تو حضور کی وجہ سے، سب کے حضور کا نام وفا کرو، کچھ بھی نہیں ہوتا. انشاءاللہ نکلیں گے نا حضور کے دین کے لیے انشاءاللہ، اور انشاءاللہ دیوانے ہیں انشاءاللہ. انشاءاللہ یہ تو ملک پاکستان کے قانون میں درج ہے نا، 295A ہے، پھر 298B، 298C، ہاں پاکستان پینل کوڈ PPC تعزیرات پاکستان. یہ تو ملک پاکستان کے قانون کے اندر درج ہے. جو قادیانی ہے وہ اپنے آپ کو مسلمان نہیں کہہ سکتے، وہ کوئی بھی شاعر اسلام کا استعمال نہیں کر سکتے، وہ اپنی بادخواہ کو مسجد نہیں کہہ سکتے، پھر وہ مینار نہیں لگا سکتے، محراب نہیں لگا سکتے، گنبد نہیں لگا سکتے. یہ یاد رکھیں کہ عقیدہ ختم نبوت کا جو پہلے فرمان کے علاوہ صاحب امیر المجاہدین فرماتے تھے عقیدہ ختم نبوت ایمان کا جز نہیں ہے، بلکہ عقیدہ ختم نبوت کے اوپر ہی تو ایمان اور اسلام کھڑا ہے. بنیاد تو عقیدہ ختم نبوت ہے، اس کی بنیاد کے اوپر جو صاحب قرآن کی ہے، اسی بنیاد کے اوپر اسلام کی ہے، اسی بنیاد کے اوپر ایمان کی ہے، اسی بنیاد کے اوپر احادیث کی ہے. پوری اگر یہ عمارت کھڑی ہے تو عقیدہ ختم نبوت کی ہے. اس میں مدانت نہیں کرنی ہے انشاءاللہ. یہ آخر کو کیا وجہ تھی؟ بتاؤ جی 1200 صحابہ جنگ جمامہ میں عقیدہ ختم نبوت کی حفاظت کے لیے شہید ہوئے کہ نہ ہوئے؟ کتنے صحابہ جو سے بندے ہو گئے، ان کو جناب آنکھوں کے اندر نے تیر مارے. اور حضرت عبداللہ بن مخرمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ ہوتی ہے عقیدہ ختم نبوت کی حفاظت کی بات. آپ جس طرح جنگ کی تیاری کر رہے ہیں نا، صحابہ کہتے ہیں کہ وہ اپنے ساتھ اتر جو ہے وہ لے کے اس طرح کر کے نہ تو یہاں پہ پنڈلیوں پہ لگائے، اس طرح لگائے، اس طرح اپنے چوڑوں پہ لگائے. تو اس کے بعد وہ پتہ کیا کہا، پھر انہوں نے یہ دعا کی. جنگ شروع ہونے لگی، بہت بڑی خون ریزی والی جنگ تھی، 80,000 مسلمان قضا بندے لے کے آ گئے، یہاں صحابہ کچھ ہزار. تو پھر دعا کرتے ہیں کہ یا الہی مجھے اس وقت تک موت نہ دی جس وقت تک کہ ختم نبوت کو پہلا مکمل نہ ہو. لیکن موت مانگی، یہ نہیں آگے سے عرض کی کہ یا الہی مجھے واپس زندہ لے گئے، بیوی بھی تو ہیں، بچے بھی تو ہیں. عقیدہ ختم نبوت کے لیے آ گیا، یا الہی موت چاہیے، زندگی نہیں چاہیے، شہادت چاہیے. لیکن جو شہادت مانگی نا انسان کام جاتا ہے. عرض کی کہ یا الہی مجھے اس وقت تک تو نے موت نہیں دینی جس وقت تک کا میں عقیدہ ختم نبوت کی پہرےداری کی حفاظت کے واسطے اپنے ایک ایک جوڑ کے اوپر، ایک ایک انگ کے اوپر تیر اور تلوار اور نیزے کا نشان لگا ہوا نہ دے. جس وقت تک کہ ایک ایک انگ، ایک ایک جوڑ میرا جون سے وہ زخمی نہ ہو جائے، خون آلود نہ ہو جائے،
یا اللہ یہ پورا جسم زخم سے چور نہ ہو جائے، اس وقت تک تو مجھے موت نہ دی۔ صحابہ کہتے ہیں پھر ہم نے ان کے وہ آخری لمحات دیکھے، کہتے ہیں وہ اس حال میں پڑے تھے، خدا کی قسم ان کا ایک جوڑ، ایک انگ، پورا جسم کا ایک بالشت بھی ایسا حصہ نہیں تھا جو کٹا ہوا نہ ہو۔ تو پھر جیسی دنیا سے جانے لگے، صحابی رسول کو عرض کیا کہ وہ مغرب کا ٹائم ہو چکا تھا، تو فرمانے لگے کہ جو باقی صحابہ ہیں کیا انہوں نے روزہ افطار کر لیا؟ اعلیٰ نام فرمانے لگے جی انہوں نے تو کر لیا، میں آپ کے لیے ابھی پانی لے کر آتا۔ صحابہ رسول فرماتے ہیں کہ میں خدا کی قسم جب میں پانی لے کر آیا نا تو آگے حضرت عبداللہ بن مکرمہ جامع شہادت نوش کر چکے ہیں۔ تو پھر ہمیں سب کچھ کھا جانے کے بعد، سب کچھ پی جانے کے بعد کچھ بھی نہیں ہے، اب پرچہ پھر ایسا پرچہ جو کہ ختم نبوت کی پہلے داری سے پیچھے کر لے گا۔ حضرت سالم رضی اللہ تعالیٰ آپ اتنے خوبصورت قاری القرآن ہیں کہ جن کی قرآن کی تلاوت حضور علیہ السلام نے سنی، آج بہت بہت بڑے مصر سے بھی قاری آتے ہیں، یہاں ہاتھ رکھ کے جناب بڑی بڑی وقرات کرتے ہیں، تلاوتیں کرتے ہیں، لوگ سبحان اللہ کے دے لاتے سارا کچھ، لیکن مجھے بتاؤ جو قاری ہے قرآن کا، کیا اس کو پتہ ہے کہ اس کی ہوئی قرات یا اس کی ہوئی تلاوت رب کے بارگاہ میں قبول ہے یا نہیں؟ لیکن یہاں تو حضرت سالم ہے، حضور علیہ السلام نے قرآن سنا، ہاتھ اٹھائے، یا اللہ یہ تیرا شکر ہے کہ تو نے اتنا خوبصورت، اتنا اچھا قرآن پڑھنے والا مجھ محمد نبی کی امت میں پیدا کیا، جن کا قرآن مجید سننا حضور نے پسند فرمایا، رب کا شکر ادا کیا۔ اتنے بڑے قاری قرآن ہے، قیامت تک تو ایسا آنا کوئی نہیں، لیکن جنگ یمامہ کے لیے آپ ہی چل پڑے ختم نبوت کی حفاظت کے لیے، اور تاریخی جملہ فرمایا، کیا فرمایا؟ آپ نے فرمایا کہ مجھ سے برا تو قاری قرآن ہوگا کوئی نہیں کہ اگر میں عقیدہ ختم نبوت کی حفاظت سے پیچھے ہٹ جاؤں۔ اور آپ کے جو دوست ہیں جنہوں نے آپ کو ذات کرایا تھا، حضرت ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ، آپ دونوں جنگ کے اندر موجود تھے، دونوں موجود تھے۔ صحابہ کہتے ہیں کہ ہم نے دیکھا کہ حضرت سالم کے قاری قرآن وہ اسلام کا جھنڈا تھا، کہتے ہیں دائیں ہاتھ کے اندر کون سا اسلام کا جھنڈا، کہتے ہیں پھر ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا، کہتے ہیں کہ پھر ان کو پہلے تلواریں لگی، لیکن انہوں نے جھنڈا جون سے وہ نیچے نہ گرنے دیا، کہتے ہیں پیچھے سے پھر منکر ختم نبوت آیا، اس نے پیچھے سے اتنے زور کا وہ نیزہ کیا کہ وہ آگے سے جون سے وہ ہاتھ پار ہو گیا۔ کہتے ہیں اس کے بعد کیا دیکھا؟ کہتے ہیں کہ ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ حضرت سالم حضرت ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاؤں میں اس طرح گرے، منہ باہر اس طرح، تو کہتے ہیں منہ باہر گرے، لیکن خدا کی قسم ختم نبوت کا جھنڈا شہید ہو گئے، لیکن اس کو گرنے نہ دیا۔ صحابی حضرت عبداللہ ابن مکتوم، آپ جناب چلے گئے، حضرت ابو بکر صدیق نے پوچھا آپ کون ہیں؟ آپ نہ وار کر سکتے نہ دفاع کر سکتے، آپ کیا کریں گے؟ آپ کا کیا کردار ہے؟ تو عرض کی کہ جناب میں نے یہ سنا ہے کہ بڑی خونریزی والی جنگ ہونے جا رہی ہے، 80,000 لاکھوں کا لشکر وہ لے کے آ رہے ہیں، تو مجھے بس اتنا کام کر دیجیے گا کیونکہ میں تو دیکھ نہیں سکتا۔ تو اگر اللہ نہ کرے اتنے سخت حالات بن چکے، کیونکہ اس سے پہلے مسلمانوں کو 3 مرتبہ وہ پیچھے دھکیل چکے تھے، اس سے پہلے 3 مرتبہ جنگ کے اندر وہ مسلمانوں کے پیچھے دھکیل چکے تھے۔ عرض کی کہ بس میری اتنی سی عرضی ہے کہ اگر وہ ایسی خونریزی ہو جاتی ہے، کوئی ایسا مقام بن جاتا کہ وہ سارے کافر ہمارے اوپر ٹوٹ پڑتے ذرا سے اندر، اگر جو سے ہماری صفیں ٹوٹنے کا اندیشہ ہوتا، تو پھر کیا ہے کہ بس میں تو اس لیے جا رہا کہ وہ عقیدہ ختم نبوت کا جھنڈا میرے ہاتھ میں دے دینا، چونکہ میں اندھا ہوں، میں دیکھ تو نہیں سکوں گا کہ جنگ کی شدت کیا۔ صحابہ کہتے ہیں پھر وہی منظر ہم نے دیکھا کہ اتنا جون سے زمین کے اندر پہلے کھڑا کیا گیا، حضرت عبداللہ ابن مکتوم نے کھڑا کیا زمین کے اندر نابینا ہو جانے کے باوجود، پھر اس بڑے کھڈے کے اندر کھڑے ہوئے، اتنے زمین کے اندر تھے، پھر رسول کے عقیدہ ختم نبوت کا جھنڈا جون سے ہاتھ میں سے انہوں نے اٹھایا، اب اسی حالت میں وہ شہید بھی ہو گئی، لیکن وہ ختم نبوت کا جھنڈا تھا جو آپ نے ہاتھ سے گرنے نہ دیا۔ لیکن یہ بات تو تھا نا، اقبال کہتا ہے غیرت جس کا نام تھا وہ گئی تیمور کے گھر سے، اب غیرت بڑی چیز ہے جہان تک و دو میں، بنا کیا درویش کو تاج سر دارا، جنہوں نے پوری زندگی ABCD کے پیچھے جنہوں نے زندگیاں غرق کر دی، بتاؤ جی کبھی ایک کردار، کبھی دوسرے کردار، کبھی در بدر، بتاؤ کیا کچھ ان کو ملا، کبھی امریکہ کے پاس، کبھی یہودی کے پاس، کبھی مودی کے پاس، کبھی UN کے پاس، کبھی FATF کے پاس، کبھی ورلڈ بینک کے پاس، ہم لوگ والے کہتے ہیں کچھ بھی نہیں ملتا، آج چلو کریں مصطفیٰ کی طرف، ملک پاکستان کا افسانے اوپر نہ پڑے تو پھر کہنا جتنے مرضی تسی چاہتے رہو، لیکن تیرے در سے جا جو پھرتے ہیں پھر در پتہ یہ نخال پھرتے ہیں اور پھرتے گلی گلی تباہ، پھر سب کی کھائے کیوں عقل جو دل کو دے خدا پھر تیری گلی سے جائے گی، ہمیں تو نہیں سمجھ آتی حضور کا دین پا جانے کے بعد پھر آج کا مسلمان پھر ABCD وہ معزز سے زمانے میں مسلمان ہو گئے،
तुम ज़लील और ख्वार हुए तार के कुरान होकर, और जानता हूँ कि ये उम्मत हामले कुरान नहीं है। वही सरमायादार बंदा है मोमिन का दीन। और लगे आज बंदा है मोमिन तो पूछो जनाब, सुबह जा रहे, शाम आ रहे, दिन को जा रहे, रात को आ रहे, कुरान पढ़ने जा रहे निज़ाम मुस्तफ़ा की हिफाजत के लिए और निज़ाम मुस्तफ़ा के नफाज के लिए, खत्म नबूवत की हिफाजत के लिए। सारे यही कहेंगे नहीं जी नहीं जी, मैं तो ज़मींदारी वास्ते जा रहा, दाने वास्ते जा रहा, कारोबार के लिए जा रहा, पैसे के लिए जा रहा है। वही सरमायादार ये बंदा है मोमिन का दीन। कुछ भी नहीं मिलना तेरे मुस्तफ़ा से दूर होकर, ना रोटी मिलनी, ना डॉलर मिलना, कुछ भी नहीं मिलना। आज चलो तेरे मुस्तफ़ा की सब कुछ जो सा वो सहाबा जिनको पाँव में पहनने के लिए जूतियां भी नहीं थी, बदन में चले सन बोल थी। खुदा की कसम हज़रत साद बिन नबी वक़ास आप फरमाते सहाबा को पाँव में पहनने के लिए जूतियां नहीं थी, लेकिन कुछ ही अर्सा गुजरा। बताओ जी, दारा का ताज भी सहाबा के कदमों में आए कि ना आए, फारस के खजाने आए कि ना आए, ईरान के खजाने आए कि ना आए, और मिस्र के खजाने आए कि ना आए, और जनाब चाइना तक पूरा कुफर इस तरह गिरा कर हजूर के नाम का झंडा लहराया कि ना लहराया। लेकिन ये वो बात है कि कुव्वत इश्क से हर पस्त उबाला कर दे और दहर में इसमें मोहम्मद से उजाला कर दे। कुछ भी नहीं है, रोटी रोटी रोटी। मैंने खुद 9 साल पुलिस में बतौर इंस्पेक्टर नौकरी नहीं की, लेकिन जब बात आई ना हजूर की इज्जत रहा उसकी, तब नौकरी इस तरह करके हुकूमत के मुंह में मारी। मुझे आज भी उस SSP के अपने जितने भी मेरे कोलीग्स हैं उनके पास आज भी ना मेरे कानों में पूछते हैं, मुझे ये कहने लगे, मैं कहा जनाब आज आप, वो भी कहने लगे जनाब 32 साल आपकी सर्विस रहती है, डायरेक्ट कमीशन का इम्तिहान पास करके आप अफसर भर्ती हैं, बड़ी प्रमोशन है, आज आपको नौकरी से निकाल दिया जाएगा, फिर बताएं आप रोटी कहाँ से खाएंगे, बीवी बच्चे रोटी कहाँ से खाएंगे। तो 2017 में मैंने उसको ये जुमला कहा, मैंने कहा याद रखो कि अगर ABCD और हुकूमत पाकिस्तान की नौकरी मुझे और मेरे बीवी बच्चों को रोटी दे सकती है ना, तो हुकूमत खजरा वाले की नौकरी और अलिफ लाम मीम उससे 1000 गुना बेहतर हो जाएगी। मांगने वालों तुमको तो यूं चाहिए और किसी से मांगना भी क्यों चाहिए, और कौन देता है देने को मुंह चाहिए, देने वाला है। इसलिए लौटे दीन की तरफ वापस आए। आज भी अगर आप चाहते हैं ना, आज हमारे बुजुर्गों का जो तरीका है, हमारे बुजुर्गों का जो तरीका है, हम उनके पीछे चले जिन्होंने होलियाँ मनाई। बताओ जी, होली के अंदर ये ख़िताब रज़िया में आला का पता है, होली के अंदर शिरकत करना हराम है, और अगर आप उसको दिल में सही समझे तो ये तो सरी कुफर है, ये तो सरी कुफर है। आप बताओ जी, आज मुसलमान सूरत बनाता है तो वो भी यहूदी की तरह करीचे है, आज वो लिबास पहनता है तो वो भी हिंदुओं की तरह, वो भी इस्लामियों की तरह, बोलने का अंदाज है तो वो भी अंग्रेजी पढ़ पढ़, वो भी काफिरों की तरह। हमने कहा हमें इस पर एतराज नहीं है, ABCD पढ़े, आला हज़रत ने भी फरमाया कि पढ़ो, लेकिन इस हद तक कि मकसद ये हो कि मेरी जिंदगी का मकसद तेरे दीन की सरफराज, इस मकसद के लिए पढ़ा जा सकता है। लेकिन वो इल्म जो कुरान और हदीस के उलूम हासिल करने में, दीन के ऊपर चलाने से आपको जनाब को रोके, उन्हें मुनाफिक करे और उस इल्म से दूर रहना, ये आपके ऊपर जो है वो फर्ज है, वैसा इल्म हासिल करना तो हराम है। तो आजकल की जो सी वो तहजीब है, उस दिन ख़िताब रज़िया में ना अल्लाह बड़ा कमाल लिखा है, गोरे गोरे करते हैं गोरों की तहजीब। और जनाब जी आप लिखते हैं कि हज़रत ख्वाजा शमसुद्दीन सियालवी साहब रहमतुल्लाह तआला, तो वो इस मजलिस में बैठे, वो पता क्या बात करते थे, वो कहते थे कि अगर अल्लाह ताला ने मुझसे रोज़े हशर के पूछा ना कि शमसुद्दीन बता कि तू रब की बारगाह में कौन सी नेकी लेकर आया है, इतने बड़े वक्त की कुतब है, तो आप पता है आप क्या फरमाते थे, उस वक्त का अंग्रेज हाकिम था ना, काफिरों का दौर था, उस वक्त दौर हुकूमत था। आप फरमाते हैं कि मैं अल्लाह को ये अर्ज करूँगा कि या अल्लाह तेरे दीन की बरकत से, हजूर की गुलामी की पावर से मैं तेरी बारगाह में ये नेकी लेके आया हूँ कि पूरी जिंदगी शमसुद्दीन ने किसी अंग्रेज काफिर का चेहरा नहीं देखा। आज किसकी निगाह महफूज है? आला हज़रत आप तशरीफ फरमाए, अचानक से कुछ गोरे अंग्रेज आगे भाग के आते, तो ये नहीं सर जैसे आजकल के मौलवी की हुकूमत है उसकी झोली में बैठ गया, दूसरी की हुकूमत है उसकी झोली में बैठ गया, हाँ ये कहना साढ़े को आके इबादत करो चूड़िया को, ऐसी नहीं। आपने जैसे देखा, आपने मुंह पे पता क्या कहा, बेसख्ता बोल के देख के आपने ना ये बदबख्त, आपने ना ये बदबख्त तो बिल्कुल बंदर नजर आते हैं, काबरा में देख के आला फरमाने लगे ये बदबख्त, आपने ना ये देखो इनकी सूरतें देखो, इनकी शक्लें देखो खुद के, आपने ना ये तो बांदर नजर आते हैं, ये तो बांदर नहीं है, किसी जनाब ने तो पीछे इमाम इकबाल साहब रहमतुल्लाह तआला अलैह आप फरमाते हैं किसी ने पीछे फिर दे ना ABCD से, आप कहते हैं काश होता वो मजूब फंगी मेरे ज़माने में, कहते हैं काश वो न्यूटन आइंस्टाइन
سائنٹسٹ ہیں جنہوں نے خود ایجادیں کی جو سائنس کے بعد جن کو مانا جاتا. اقبال کہتا ہے کہ کاش ہوتا وہ مرزوق فرنگی میرے زمانے میں. تو اقبال ان سے سمجھاتا ہے کہ وہ مقام کبریا کیا ہے. انگریز سر پڑھ کے بیٹھ جا اس وقت انگلینڈ میں تھے. انہوں نے کہا جی وٹ از مقام کبریا؟ اٹامک پاور بھی اس کے سامنے کوئی نہیں, ہتھیار بھی کوئی نہیں, نفریاں بھی کوئی نہیں. یہ ہماری ایئر فورس, رڈار, نیویگیشن, فلیشن, توفے, پورے قوت کی طاقت کوئی نہیں. ایک مقام کبریا وہ ہر چیز سے بلند کیسے. یہ مسلمانوں کے پاس مقام ہے کون سا؟ یہ کون سا وہ اسٹیٹس ہے؟ وٹ از مقام کبریا؟ اقبال نے پتہ کیا کہا؟ اقبال نے کہا کہ خودی کو کر بلند اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے خدا بندے سے خود پوچھے بتا تیری رضا. یہ ایسی مقام کبریا. اس اسٹیج پہ جب کسی نیک اپنے آپ کو لیا ہوگی تو پھر سب کو جو ہے وہ مل جانا ہے, مل جانا ہے, مل جانا ہے. اس لیے حضور کے ساتھ وفات کرے, وفات کرے. کچھ پتہ نہیں آج میں تو کل مرنا تو ہے نا. اگر حضور کے نام پر موت آ جائے اس سے بڑی ہمارے لیے اور کون سے ساتھ ہوتا ہے. انشاءاللہ اخلاص کے ساتھ, جرأت کے ساتھ, قوت کے ساتھ رسول اللہ کے دین کا کام کریں گے جی انشاءاللہ. چاندنا چہرے چمکتے رہیں, چہرے قیامت تک انہیں کی چمکیں گے جو حضور کے ساتھ وفات کریں گے. بتاؤ جی امیر مجاہدین رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ, آپ کا چہرہ چمکنا تھا کہ حقیقت کے قابل نہیں ہے. اور لاکھوں کے مجمع کے اندر مینار پاکستان میں بھی بیٹھا ہم سب نے دیکھا, لیکن لاکھوں کے درمیان میں بھی ان کا چہرہ چودھری کے چاند کی طرح چمکتا تھا کہ نہیں چمکتا تھا. تو پھر حضور کے دین کی جو برکت ہے, جب دنیا تو چلے گئے تو پھر یہ کیا چیز ہے کہ آپ لوگ کرم کریں. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو اخلاص کے ساتھ, جرأت کے ساتھ, رسول اللہ کے دین کے ساتھ توفیق عطا فرمائے.